اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے صوفیاء کو، عبادت گزاروں کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما، اور نہیں، امروا، وہ حکم دیے گئے، الا لیعبدوا الہا واحدا، الا مگر، لیعبدوا، کہ وہ عبادت کریں، الہ، معبود کی، واحدہ، اکیلے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما، اس سے، یشرکون، جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر صرف یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، جس کو وہ شریک بناتے ہیں اس سے وہ پاک ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہا، اس کی جو توجیہ تفاسیر کے اندر لکھی ہے وہ اس طرح ہے کہ ان یہود پر دشمنوں نے سخت قسم کا حملہ کیا، ان کو مارا، حتیٰ کہ ان کی تورات کی جو تختیاں تھیں اور وہ جو صندوق تھا جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ تھا، وہ بھی وہ اٹھا کر لے گئے، اور ان کی تورات کے اوراق اور تختیاں گم ہو گئی۔ انہوں نے بڑی تلاش کی، نہ ملی۔ عزیر علیہ السلام کا زمانہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے کا ہے، تو انہوں نے تلاش کیا، انہیں کچھ نہ ملا۔ بالآخر عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ علم تو ختم ہو گیا تو یہ لوگ رہنمائی کس سے لیں گے، تو عزیر علیہ السلام نے کوشش کر کے وہ جو اوراق بکھرے ہوئے تھے کچھ چیزیں جمع کیں، اور کچھ زبانی جو یاد تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ زبانی لکھوا دیا، بعض میں آتا ہے کہ وہ بکھرا ہوا مواد جو تھا اللہ کی کتاب کا وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ تو یہود پر یہ ایک بہت بڑا احسان تھا، بلکہ جتنے صحیفے اترے تھے اور جتنے احکام تھے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک قانون، ایک دستور کی حیثیت دے دی اس کو، وہ ایک دستور اور ایک آئین کی طرح بن گیا ان کے لیے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑا احسان تھا عزیر علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو یاد تو اللہ کا بیٹا ہی رکھ سکتا ہے، یہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اسی لیے اس نے وہی کام کیا جو اللہ نے کیا تھا۔ اللہ نے کتاب اتاری اور اس نے کتاب کو دوبارہ اپنی زبانی یادداشت سے لکھوا بھی دیا اور اکٹھا بھی کر دیا، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہیں سے انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے قول کے مشابہ ہو گئے جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کے غلط قسم کے نظریات قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ کی بیوی، اللہ تعالیٰ کے یوں تعلقات ثابت کرنا چاہے، تو یہی چیز ان یہود نے کی۔ فرمایا کہ یہ بھی اس طرح گمراہ ہو گئے جس طرح پہلے لوگ ان سے گمراہ ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے مراد مشرکین مکہ لیے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جس طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر گمراہی کو اختیار کیا، یوں انہوں نے اللہ کے دو برگزیدہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ کر گمراہی کو اختیار کیا۔ اور ہمارے مسلمانوں نے بھی جو گمراہی اختیار کی اس پر گفتگو ہم کل کے درس میں کر چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ
روایات جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، سند کے اعتبار سے مرفوعاً اس میں کچھ کلام ہے، لیکن موقوفاً یہ روایت ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلا تو آپ نے اپنے گھوڑ سوار دستے بھیجے، وہ دستے مختلف جگہوں پر جاتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے، اور جو سرکش قسم کے لوگ ہوتے ان کو قید کر کے لے آتے۔ جب یہ دستہ ایک سمت کو نکلا تو یہ علاقہ وہی تھا جو حاتم طائی، معروف سخی جو شخص تھا جس کی سخاوت ضرب المثل بن چکی ہے، کہاوت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اتنا تو حاتم طائی رہتا نہیں کہیں، اتنا وہ سخی آدمی تھا کہ اس کی سخاوت پر واقعہ، اور واقعتاً وہ بہت بڑا سخی آدمی تھا۔ اور اس کا بیٹا تھا عدی، اس کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی ہو چکا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے لشکر آ رہے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے، تو یہ بھاگ گیا شام کی طرف۔ لیکن اس کی بہن اور دیگر علاقے کے جو لوگ تھے نا وہ ہاتھ آ گئے، مسلمان ان کو باعزت طریقے سے قیدی بنا کر لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ۔ یہ گئی، اس نے اپنے بھائی کو بلایا، اس سے کہا کہ تجھے پتہ وہ کون شخص ہے جس سے تو ڈر کے بھاگا ہے؟ وہ تو ایسا شخص ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو ترغیب دی، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے ساتھ آ گیا۔ جب وہ آیا تو ان کے گلے کے اندر چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات ہوئی، آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا، آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا اپنے علماء کو، تو ہم نے تو کبھی بھی ان کو رب نہیں کہا، تو یہ قرآن کی بات درست کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اسے حلال نہیں سمجھتے تھے، اور وہ جسے حرام کہتے تھے تم اسے حرام نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا ایسا تو تھا۔ کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے، کہ آپ کسی بندے کو یہ اتھارٹی دے دو کہ جو تو کہے وہ میرے لیے حلال اور جو تو کہے وہ میرے لیے حرام، یہی رب بنانا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا۔ تو انہوں نے رب بنا لیا تھا، اور یہ عقیدت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے عقیدت ہو جاتی ہے تو وہ اگر عقل مند آدمی ہو تو وہ اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اگر وہ جاہل قسم کا آدمی ہو تو وہ طریقہ نہیں لیتا، وہ شخصیت پکڑ لیتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مریم کے پاس زکریا نے مختلف قسم کے پھل دیکھے، تفاسیر میں لکھا کہ سردیوں اور گرمیوں کے پھل ان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ تو زکریا نے پوچھا کہ ان لک ھذا، یہ آپ کے لیے کہاں سے آ گئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر کھڑے کھڑے زکریا نے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ کیا مریم اگر تو رب کو پکارے رب تجھے پھل دے سکتا ہے، تو کیا میں رب کو پکاروں تو رب مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ اور ہمارے ذہنیت کا کوئی شخص ہوتا تو وہ آج یہ کہتا، مریم تو بڑی پہنچی سرکار ہے، کچھ ہمارے لیے بھی دعا کر دے، تیری تو رب رد نہیں کر۔ ہم شخصیت کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کا طریقہ کہ وہ شخصیات کے طریقے کو لیتے ہیں۔ زکریا نے مریم کے طریقے کو لیا، مریم کی پوجا نہیں شروع کر دی، مریم کو نہیں پکڑ لیا، اس کے طریقے کو پکڑا۔ ہماری امت کے اندر بھی یہی فتنہ داخل ہوا کہ دین کا کام کچھ ائمہ نے کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، چار معروف امام ہیں، لوگوں کی نظروں میں یہ چار ہیں، وگرنہ ان سے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، حقیقت ہے ان سے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، بڑا انہوں نے دین کا کام کیا، لیکن لوگوں کی نظروں صرف ان چار پر ٹکی ہوئی ہیں، لیکن یہ چار بھی قابل احترام ہیں۔ انہوں نے دین کا کام کیا، ہر ایک نے اپنی وسعت کے مطابق کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا دین کا کام انہوں نے کیا، ہمیں چاہیے تھا کہ انہی شخصیات کے طریقے کو اختیار کرتے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث۔ ہم نے یہ کام کیا کہ طریقے کو ترک کر کے شخصیات کو جفا ڈال لیا کہ نہیں جی آپ ہی سب کچھ ہے۔ یہ مثال آپ یوں سمجھیں، ان ائمہ کی مثال ہے روشنی کی اور چراغ کی۔ چراغ اور روشنی کا کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے تاریکی اور اندھیروں کو ختم کرنا، اور سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے جب تاریکی اور اندھیرا ختم ہو جائے تو رستے کو عبور کرنا۔
لیکن اگر کوئی نادان شخص لائٹ اور چراغ کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہے کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا عظیم ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی برکت والا ہے، کتنی اس نے روشنی کر دی، اور اپنی منزل پر نہ چلے، یہ شخص نادان ہے کہ نہیں ہے؟ اور روشنی جس مقصد کے لیے تھی تو نے وہ مقصد حاصل ہی نہیں کیا، تو روشنی کو چمٹ گیا بس۔ یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو ان ائمہ ہدات کے طریقے کو ترک کر کے صرف ساری زندگی اسی پر لگا رہتا ہے، جی میں ان کا غلام، میں ان کا مقلد، میں ان کا خادم، اسی پر لگا رہتا ہے، یہ نادان شخص ہے۔ اور پھر بازار پہ لگی ہوئی لائٹوں پر وہ کہتا ہے میں صرف ایک لائٹ سے استفادہ کروں گا، صرف امام ابو حنیفہ کے علم سے فائدہ لوں گا، باقی کسی کے علم سے میں فائدہ نہیں لوں گا۔ تنگ نظر آدمی ہے یہ، سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ سمجھدار آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ میرے لیے تو روشنی مجھے چاہیے، وہ کسی بھی چراغ سے مل جائے، مجھے روشنی چاہیے۔ دانا آدمی یہ کہتا ہے مجھے علم چاہیے، وہ علم مجھے کسی امام سے مل جائے، علم کتاب و سنت کا ہونا چاہیے، وہ کسی سے مل جائے، مجھے اس سے کیا لگے۔ آج بھی عقل مند لوگوں کی یہی مثال ہے، وہ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ نادان آدمی قرآن و حدیث سننے کے باوجود کہتا ہے یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہمارے امام کا مقلد ہے کہ نہیں ہے، یہ کس کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ تو بھائیو، آج ہماری امت کے اندر بھی یہ مصیبت آ چکی ہے کہ ہم نے بھی اپنے ائمہ کو وہی درجہ دے دیا ہے جو یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو دیا تھا۔ اگر میری بات آپ کو سخت لگے تو آپ تھوڑا سا ان لوگوں کی کتابوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے اپنے اپنے مذہب کے دفاع پر لکھا ہے۔ یہاں تک لکھ گئے کہ ہمیں قال اللہ و قال رسول نہیں چاہیے، ہمیں امام ابو حنیفہ کی بات چاہیے۔ میرے پاس لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، یہ وہ شخص ہیں، یہ کلمات ان کے لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ علم کے کتنے بڑے پہاڑ تھے، اور ان کے تعصب کی مثال یہ ہے کہ وہ حدیث رسول سن کر کہتے تھے کہ میں مقلد ہوں، مجھے حدیث نہ پیش کرو، میرے امام کا قول پیش کرو۔ اور یہ اس کی بے شمار مثالیں، کوئی ایک مثال عربی اردو جس زبان میں کہیں آپ کو ان کا تعصب دکھا دیں گے، حتیٰ کہ یہ اصول بنا دیے گئے کہ ہر وہ بات جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی ہم اس کو نہیں لیں گے، ہم اس کو ترک کر دیں گے۔ یہ وہی غلو ہے، یہ وہی افراط و تفریط ہے کہ جس نے پہلی امتوں کو تباہ کیا، اسی کے اندر یہ قوم واقع ہو چکی ہے۔ تو بھائیو، یہ تقلید یہ اسی کی قبیل میں سے ہے، شخصیت پرستی، پیر پرستی، یہ سلسلے، اور یہ کسی ایک شخصیت کے اندر غلو کر دینا کہ جی ان کی کیا بات ہے۔ مثال کے طور پہ میں ہوں، میں کچھ درس دیتا ہوں، کوئی شخص میرے ان باتوں سے متاثر ہوتا ہے، وہ میرے بارے میں ایسا تصور کر لیتا ہے کہ جی یہ جو شخص بات کہتا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، غلط ہے بات اس کی، کیوں مجھے غلطی نہیں لگ سکتی؟ میں انسان ہوں، میں نبی تھوڑی ہوں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ اگر نبی کے سوا ہر بشر کو غلطی لگ سکتی ہے تو پھر جو ائمہ ہیں جن کو ہم نے امامت کا درجہ دیا، کیا ان کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ تو یہ تقلید آج کے دور میں اس کی مثال ہے۔ میں نے اس موقع پر اس کی زیادہ مثالیں نہیں پیش کرتا، وگرنہ پچھلے دروس کے اندر میں کافی ایسی مثالیں پیش کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے علماء انہوں نے قرآن و حدیث دیکھنے کے باوجود جب اپنے امام کے مذہب کے خلاف کوئی بات دیکھی تو سیدھے لفظوں میں کہہ دیے تھی ہماری مجبوری ہے، ہم مقلد ہیں، ہم حدیث کو نہیں لے سکتے۔ یہ جواب تھا، یہ جواب تھا کہ یہ میرے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے امام کا قول نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمانی کا تقاضا ہے؟ ایک مسلمان حدیث سنے اور اس لیے چھوڑ دے کہ یہ میرے امام کا مذہب نہیں ہے، حدیث رسول سنے اور اس لیے ترک کر دے کہ جی یہ میرے فرقے کا مولوی نہیں ہے، کیا مسلمانی یہ سبق دیتی ہے ہمیں؟ قال اللہ و قال رسول کا تقاضا یہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان آیت الکرسی بتا گیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے مہر لگوائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے لی۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات ملتی ہے اس کو اس لیے ترک کر دینا کہ جی آج تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، اور دوست احباب کیا کہیں گے، یہی وہ خرابی ہے جو پہلی امتوں کے اندر آئی، اور یہی وائرس
اور یہی جرثومہ آج اس امت کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال بھائیوں، یہ رب بنانے والی جو کیفیت ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے نکالیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیے گئے تھے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ تو پاک ہے اس سے جس کو یہ شریک بنا رہے ہیں۔ جس کو یہ اللہ کا شریک کہتے ہیں وہ اللہ اس سے بہت پاک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق ہمیں ایمان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔